آغاز کرتے ہیں ہم خبر کے ساتھ۔ ترقیاتی منصوبوں میں بے ضابطگیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد ان کی رہائش گاہ پر پولیس کا طویل سرچ آپریشن۔ پولیس کی نفری واپس جانے کے بعد پھر لوٹ آئی۔ اہلکار ظہور الہی روڈ پر موجود ہیں۔ پولیس نے چودھری پرویز الہی کے گھر، نجی اسکول اور اطراف کی دیگر عمارتوں کی تلاشی بھی لی ہے، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ متعدد سرچ آپریشن کے باوجود پولیس چودھری پرویز الہی کی گرفتاری میں ناکام رہی ہے۔ پولیس نے اعلیٰ حکام سے جدید ٹیکنالوجی کے لوکیٹر کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں بے ضابطگیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد ان کی رہائش گاہ پر پولیس کی جانب سے طویل سرچ آپریشن کیا گیا۔ پولیس کی نفری واپس گئی، لیکن اس کے بعد پھر واپس لوٹ آئی۔ اہلکار ظہور الہی روڈ پر موجود ہے اور پولیس نے چودھری پرویز الہی کے گھر، نجی اسکول اور اطراف کی دیگر عمارتوں کی تلاشی بھی لی ہے، لیکن متعدد سرچ آپریشنز کے باوجود چودھری پرویز الہی کی گرفتاری میں پولیس اب تک ناکام دکھائی دیتی ہے۔ پولیس نے اعلیٰ حکام سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے لوکیٹر کی فراہمی کا اب مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی، سیاست سے کنارہ کشی کا بھی اعلان کر دیا۔ جمشید چیمہ نے عمران خان کا بیانیہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری پر احتجاج کے لیے پہنچے تھے، جناح ہاؤس پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، توڑ پھوڑ کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ شوہر اور بچوں کی صحت مقدم ہے، سیاست کو خیر بات کہتی ہوں۔ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں۔ جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی کوئی اٹیک ہونا ہے، موجود ہونا جو ہے، یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد، جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی، یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا، اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے۔ تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا، اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا۔ تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے۔ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے، اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی۔ میرے لیے اپنے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے مرکزی قیادت کے ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وہ کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیریں مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے ہیں۔ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے مرکزی ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کو کور کمیٹی گروپ سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ کور کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیریں مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے۔ پی ٹی آئی کے رول آف لسٹ سے بھی کور کمیٹی ارکان کے نام ہٹا دیے گئے۔ تحریک انصاف کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو پارٹی چھوڑنے والوں کو گروپ سے ریموو کرنے کی ہدایت جاری۔ بنی گالہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان پر آرمی چیف نے اسلام آباد پولیس لائنز کا دورہ کیا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو قوم معاف کرے گی نہ ہی بھولے گی۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ۔
یوم تکریم شہدائے پاکستان پر سپہ سالار کا پولیس لائنز اسلام آباد کا دورہ، شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ آرمی چیف کی جی ایچ کیو میں شہداء کے بچوں سے ملاقات، سپاہی عمران شہید کی بیٹی بھی خصوصی دعوت پر جی ایچ کیو پہنچی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پولیس لائنز اسلام آباد پہنچنے پر آئی جی اسلام آباد پولیس ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ پولیس افسروں، جوانوں اور پولیس شہداء کے لواحقین سے خطاب میں جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت اور شیشہ پلائی دیوار کی مانند ہیں۔ سپہ سالار نے کہا کہ شہداء کے ورثاء کو پیغام دیتا ہوں، پاکستانی عوام اور پاک فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ سپہ سالار نے سپاہی عمران شہید کی بیٹی عذرا اور دیگر شہداء کے بچوں کو یقین دلایا کہ پاک فوج شہداء کے تمام بچوں کی وارث ہے۔ ہماری نوجوان نسل، خاص کر بچے، ملک کے مستقبل کے معمار ہیں۔ پاک فوج آنے والی نسلوں کے لیے ملک میں امن و سلامتی کے قیام کی خاطر اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کسی جماعت پر پابندی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی جماعت دہشت گرد تنظیم بننا چاہتی ہے تو پھر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ کوئی نئی ترمیم نہیں لائی جا رہی۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کے ذمہ داروں پر آرمی ایکٹ کے تحت ہی کارروائی ہوگی۔ میں تو اصولی طور پہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندیاں کا مخالفت تو کرتا ہوں، مگر اس سیاسی جماعت کو بھی سیاسی جماعت رہنے کا خواہش رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ سیاسی جماعت خود ایک ملیٹنٹ تنظیم بننا چاہ رہا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ سیاسی جماعت بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مئی 9 کے ایکشنز تھے، جو ہمارا تاریخ میں ایسے نہیں ہوا۔ آپ سب تو کو کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو پہ تو فوکس ہوتا ہے، ہمارے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے، تو پھر میرا خیال میں ایسے کوئی پاکستانی نہیں ہوگا۔ ایوری پاکستانی ول وانٹ دیٹ دی لا شوڈ ٹیک اٹس کورس۔ جہاں تک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں پارلیمان میں ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں سیاست کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں پتھر، لاٹھی یا بندوق ریاست کے خلاف۔ ایسے کوئی بات نہیں، ہم کوئی نیا ملٹری کوڈ قائم نہیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی آئین میں کوئی ترمیم نہیں لے کر آ رہے ہیں، ہم پاکستان کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں لے کر آ رہے ہیں۔ On the books, on the law in Pakistan, there is an Official Secrets Act and there is an Army Act. If any law has been violated, then the law must take its course and they are consequences. کوئی غیر جمہوری رویہ، کوئی غیر آئینی رویہ، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس کا حمایت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ان کا مخالفت کریں گے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیس کی سماعت کے دوران کمانڈنگ افسر نے فوجی عدالت میں ٹرائل کے لیے 16 شرپسندوں کی حراست مانگ لی۔ عدالت نے سابق ایم پی اے میاں اکرم عثمان سمیت 16 ملزمان کو کمانڈنگ افسر کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت کی جج ابر گل نے سماعت کی۔ کمانڈنگ افسر نے فوجی عدالت میں ٹرائل چلانے کے لیے 16 شرپسندوں کو تحویل میں دینے کی استدعا کی۔ کمانڈنگ افسر کے مطابق ملزمان آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3, 7 اور 9 کے تحت قصوروار پائے گئے۔ ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ٹرائل ہو سکتا ہے۔ پروسیکیوشن نے کمانڈنگ افسر کی درخواست پر اعتراض نہیں کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے کمانڈنگ افسر کی درخواست منظور کر لی اور سابق ایم پی اے میاں اکرم عثمان سمیت 16 ملزمان کی تحویل دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنگ کیمپ جیل کو 16 ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے کمانڈنگ افسر کے حوالے کرنے کی ہدایت کر دی۔ تھانہ سرور روڈ میں 16 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ملزمان 10 مئی سے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں قید ہیں۔ آئین کی روح جمہوریت ہے، کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ پنجاب انتخابات نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس، کہا جب بھی جمہوریت کی قربانی دی گئی کئی سال نتائج بھگتنے پڑے۔ عدالت نے خدشات کی نہیں، آئین کے اصولوں کی بات کرنی ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل جاری۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 3 دن سے الیکشن کمیشن کے وکیل دلائل دے رہے ہیں، عدالت کو بتائیں اصل نقطہ کیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا صوبائی اسمبلی 6 ماہ میں تحلیل ہو جائے تو کیا 4.5 سال نگران حکومت ہی رہے گی اور قومی اسمبلی تحلیل کا انتظار کیا جائے گا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے کہا 4.5 سال نگران حکومت ہی صوبے میں کام کرے گی۔ آئین کے ایک آرٹیکل پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔
आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर का दावा मुमकिन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफिक। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूँ। आइन की मंशा मुंतखब हुकूमतें और जमहूरियत है। मुल्क मुंतखब हुकूमत ही चला सकती है, जमहूरियत को ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी? आर्टिकल 224 को सर्द खाने में कितना अरसा तक रख सकते हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, 9 मई के वाकयात से इलेक्शन कमीशन के खदशात दुरुस्त साबित हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने खदशात की नहीं, आइन के असूलों की बात करनी है। इलेक्शन कमीशन शिफाफ और मजबूत हो तो इंतखाबात में मुदाखलत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल है। इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत है। अदालत ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 11 बजे ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स तहकीकात कमीशन के खिलाफ दरखास्त का मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लार्जर बेंच बना दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल है, आज 11 बजे समाअतों पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के खिलाफ इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ राही और मक्तदर शबीर ने दरख्वास्त दायर की थी। हुकूमत की जानिब से बनाए गए जुडिशल कमीशन ने पहला इजलास पीर को मुनक्किद किया था और अगला इजलास हफ्ता सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में तलब किया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने खातून को धमकी केस में इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए 8 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के काबिल ज़मानत वारंट की कानूनी तरीक़ाकार से तामील कराने के अहकामात भी जारी किए हैं। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अदालत का वारंट की कानूनी तरीकाकार के मुताबिक तामील करवाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को 8 जून को पेश होने का भी कह दिया। इमरान खान के वकला अली बुखारी और गौहर अली ने अपने मुवक्किल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की। अदालत ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए कि इमरान खान को जान के शदीद खतरात लाहक हैं। कचहरी में सिक्योरिटी के शदीद खतरात हैं। 8 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एटीसी में इमरान खान के केसेस मुकर्रर हैं। कचहरी की नई इमारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। तमाम अदालतें एक ही दिन इमरान खान की पेशियां मुकर्रर कर दें। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।